ہمارے جو پروگرام کا سلسلہ ہے وبا کے دنوں میں، اس میں ہم آپ سے ملاقات کراتے ہیں اپنے ادیبوں، دانشوروں، مصوروں اور ڈرامہ نگاروں سے۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کے سلسلے میں میرے کو ہوسٹ رضوان علی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے عزیز مہمان خالد احمد جو پاکستان سے شرکت کر رہے ہیں، اور شاہدہ حسن صاحبہ جو ٹورنٹو کینیڈا سے شرکت کر رہی ہیں۔ تو بہت خوش آمدید آپ سب کو ہم اپنے اس فورم میں، جس کے اندر ہم بہت کیجول انداز میں اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کل اتنے دنوں سے آپ لوگ کوارنٹائن میں ہیں، تو ان وبا کے دنوں میں آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور دنیا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اس معاشرے کے حساس اور لوگ ہیں جو اپنے اظہار میں قدرت رکھتے ہیں۔ تو میں اس وقت بات کروں گی خالد احمد صاحب سے کہ خالد احمد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا صورتحال ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے، آپ اور ملک میں کیا سسٹم ہے، دنیا کے لحاظ سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی جی، یہ تو جو وبا پھیلی ہے تو ہر شخص ایک عالم حیرت میں ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ اس قسم کی چیز میں کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی، اور عجیب و غریب بات ہے کہ ساری دنیا ایک ساتھ بند ہو گئی، اور باقی اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہ کس کل بیٹھے گا، یہ بھی معلوم نہیں ہے کسی کو، کیوں آیا، کیسے آیا، کہاں سے آیا، یہ بھی معلوم نہیں ہے کسی کو۔ اور جہاں تک ہمارے جیسے تیسری دنیا کے ممالک کا تعلق ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی ذرائع نہیں ہیں جو یورپ اور امریکہ کے پاس ہیں، حالانکہ وہ خود ان تمام ذرائع کے باوجود نہایت ہی المناک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک ہم اس بات پر قدرے مطمئن ہیں کہ ہمارے یہاں وہ تیزی نہیں ہے اس میں، لیکن بہت سارے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ تیزی آ جائے گی یہاں بھی۔ اگر یہاں ایسا ہوا تو پھر تو ہمارے جو حالات ہیں ان میں نہ سوشل ڈسٹینسنگ ممکن ہے، نہ کوئی اور احتیاطی تدابیر ممکن ہے، نہ ہمارے پاس علاج کے لیے ہاسپٹل بیڈز ہیں، نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک خوف سے ہم سب گزر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس سطح کا وار ہو گیا کورونا کا تو ہم تو بالکل بے بس ہوں گے، ہم تو گھٹنے ٹیک دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس خوف کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں۔ ممکن ہے خدا کرے ایسا ہو کہ کبھی نہ اس شدت کے ساتھ یہاں آئے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جی بہت شکریہ، اور بہت شکریہ نصرت کہ آپ نے اتنے خوبصورت لوگوں سے ہمیں اور باقی سارے دوستوں کو بھی ملوا دیا، خالد احمد کراچی سے اور شاہدہ حسن ٹورنٹو سے۔ اگلا سوال میں شاہدہ حسن صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پہ یہ شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ آپ ٹورنٹو میں ہیں، ظاہر ہے آپ کے بہت سارے لوگ پاکستان میں اور دنیا بھر میں موجود ہیں، تو آپ کو یہ وبا ذاتی طور پہ کس طرح سے متاثر کر رہی ہے؟ بہت شکریہ رضوان، نصرت اور خالد احمد صاحب کی گفتگو بھی میں نے سنی۔ میری ذاتی حیثیت میں اگر دیکھوں اس چیز کو، تو چونکہ میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے
اور میں نے پاکستان میں کرائسس کے حالات میں دیکھا ہے کہ وہاں کس قسم کے انتظامات ہوتے ہیں، اور مجھے بہت مایوسی رہتی تھی ہمیشہ اپنے لوگوں کے حوالے سے، میں بہت صدمے میں رہتی تھی اور رہتی ہوں بلکہ، اور جیسے کہ خالد صاحب کی گفتگو سے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا، تو میرا دل دماغ، میری سوچ ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک وطن سے محبت کرنے والے کی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ میری اپنے وطن سے ہی ساری ایسوسیشنز ہوتی ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ 2 کرائسس ایسے تھے جس میں میں اتفاق سے یہاں تھی نارتھ امریکہ کی طرف، کہ اس سے پہلے میں 9/11 کا زمانہ تھا جب بھی، چونکہ میرے بچے یہاں پڑھ رہے تھے تو میں کچھ عرصے کے لیے یہیں تھی، اور اب اتفاق سے وبا کے ان دنوں میں جب یہ پینڈیمک اسپریڈ ہو رہا ہے تو بھی میں کینیڈا میں ہوں۔ تو جو بنیادی چیز میں فرق محسوس کرتی ہوں وہ یہ کہ یہاں کے انتظامات کے اعتبار سے انسانی زندگی کو چونکہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے لیے اہتمام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایز اے ہیومن رائٹ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگرچہ یہاں حالات ان دنوں بہت خراب ہیں اور بہت تیزی سے سب کچھ پھیلا ہے، لیکن بالکل پیرالل اس کے لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی آئی ہے، لوگوں میں حکومت کی سطح پر بہت سارا کام بھی کیا گیا، بہت فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، حالانکہ جو قدرت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، صرف اس سے مینج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، اور یہاں بہت خوف بھی ہے، بہت اسٹریسفل ہیں لوگ، لیکن بالکل پیرالل وہ اس کے لیے ایک پازیٹیو اپروچ کے لیے سب مل کے کوشش کر رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس ہمارے اپنے ملک میں چونکہ عوام کی حالت بہت زمانے سے خراب ہے، اور کوئی بھی ذمہ دار ایسی حکومت اب تک میں نے دیکھی نہیں جو عوام کے لیے کچھ کر رہی ہو، تھوڑا بہت تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اتنی بڑی خلقت جو بہت سے مسائل سے گزری ہوئی ہے، تو میں دیکھتی تھی کہ وہاں پر تھوڑی دیر بعد ہی سب لوگ یا تو حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے سارے مسائل کا حل دے گی، اور ان میں پرسنل لیول پر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اتنی اسٹرینگتھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے معاملات کو سائیکولوجیکلی، فزیکلی یا کسی بھی طرح سے وہ تھوڑا بہت مینج کرے۔ ظاہر ہے وہ خوف کے عالم ہے، تو بہت زیادہ خوف میں ادھر دیکھ رہی ہوں۔ تو جب میں اپنے ملک میں ایسا کچھ دیکھتی ہوں تو میں چاہے دنیا میں کہیں بھی رہوں میں بہت اداس رہتی ہوں۔ بہت صحیح فرمایا آپ نے، بہت شکریہ۔ خالد، آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا میں جی جی کہ یہ جو شاعر اور آرٹسٹ اور ادیب اور لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک طرح سے نعمت بھی ہے کہ بھئی گھر میں بیٹھے ہیں، کتابوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور لوگوں کا آنا جانا کم ہے، مراقبہ ہے، اور آپ پر اور آپ کی کریٹیوٹی پہ اس کوارنٹین کا کیا اثر پڑا؟ جی، ایک طرح سے تو ہمارے جیسے لوگوں کی عیاشی ہو گئی کہ ہمیں نہ کہیں جانا ہے، نہ کہیں آنا ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے، چنانچہ ہمارے جو کچھ پیشنز ہیں ان میں ہم پوری طرح غرق ہو سکتے ہیں، اور ان میں ہم خود کو غرق کر سکتے ہیں بغیر شرمندگی کے کہ اور ہم کیا کریں۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گلٹ کے بغیر ہم اپنے پیشنز میں انڈلج کر سکتے ہیں۔ گلٹ ہوتا ہے، ساتھ میں یہ بھی گلٹ ہوتا ہے کہ حالات یہ ہیں چاروں طرف، اور ہم جو ہیں بانسری بجانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر احساس ہوتا ہے
کہ جو بتایا گیا کہ حالات کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنے کونے میں بیٹھ کر بانسری بجاتے رہیں، تو اس طرح سے گلٹ نہیں ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہم کرنا چاہتے تھے اس کو کرنے کی پوری ہمیں میرے خیال میں اس کورونا کے دنوں میں نے دریافت کیا ہے کہ میرا موسیقی سے کیا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے. اور یہ تعلق کسی دکھاوے کا نہیں ہے، کسی شومن شپ کا نہیں ہے، یہ سچ مچ کا ایک گہرا تعلق ہے. یہ میں نے ڈسکور کیا. اور باقی جو کچھ ہے جو مجھ سے ہوتا ہے، لکھنا پڑھنا ترجمے کا کام، میں نے اسی کورونا کے دنوں میں رومیو اینڈ جولیٹ کا اردو ترجمہ کر دیا. تو سارا کچھ چل رہا ہے. اور گلٹ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو اسی طرح سے رہنے میں سب کی عافیت ہے شاید. تو یہ تو ایسا تو کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں بغیر گلٹ کے موسیقی کا ریاض کروں. کبھی نہیں، واقعی نہیں ہوا تھا کہ بغیر گلٹ کے میں موسیقی کا ریاض کروں، گانے کا ریاض کروں، بغیر گلٹ کے شاعری اور پھر کو. ایک بات اور بھی ہے نا کہ بھائی جس کا جو کام ہے وہ کرے گا. اب جو ڈاکٹر ہے وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہے، آپ لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں، آپ نے رومیو اور جولیٹ کا ترجمہ کر دیا، آپ موسیقی شاعر جو ہیں وہ شاعری کر رہے ہیں، جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. شاہدہ آپ بتائیے کہ آپ پہ کیسا گزر رہا ہے یہ تخلیقی اعتبار سے سارا وقت؟ رضوان، تخلیقی اعتبار سے سب سے زیادہ انریچڈ زمانہ ہے میرے لیے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لکھنے والا جس کو بھی اللہ نے، خالی لکھنے والا نہیں، مطلب جس کو بھی اللہ نے کوئی سا بھی ہنر دیا ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی، تو بہت وقت زندگی کی جو دوڑ بھاگ ہے اس میں گزر جائے تو پھر اس ہنر کو دریافت کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو کورونا کی وجہ سے سب لوگ سیلف آئسولیشن میں ہیں اور ان کی جو سماجی زندگی ہے وہ کافی حد تک معطل ہو گئی ہے، اس میں اپنے آپ کو پڑھنے کی، اپنے درون کو پڑھنے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنی صلاحیتوں کو بھی جانچنے کی کافی موقع ملتا رہتا ہے. تو میری فطرت میں ایک عنصر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب چیزیں جو ہیں بہت حد سے گزرنے لگتی ہیں تو میں ان کو بیلنس میں کرنے کے لیے میری ایک اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے. مثلا اگر آپ کو بہت زیادہ غیر تخلیقی وقت گزارنا پڑ رہا ہے تو میں کہیں نہ کہیں آ کے بریک لگاتی تھی پہلے بھی، اور میں ان ساری چیزوں میں سے ایک نظر ڈالتی تھی کہ کون سی چیزیں جو ہیں ایک تخلیقی آدمی کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو ان ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی سے خارج کرتی تھی. حالانکہ باہر کی زندگی کے پریشرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر میں کچھ نہ کچھ دیر اپنا لکھنے پڑھنے کا کام کرتی رہتی تھی. تو اب وہ چونکہ مجھے زیادہ فراغ سے وہ موقع مل گیا ہے تو میں اس چیز کو یوٹیلائز بھی کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ قطع نظر کہ وہ تخلیقی ہے یا ایک عام آدمی ہے، لیکن اس کی اپنی شخصیت میں ایک توازن کی موجودگی بہت ضروری ہے. تو مجھے پازیٹیو سائیکالوجی سے کافی عرصے سے ایک انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا، اور اس حوالے سے میں نے پچھلے دنوں اچھی چیزیں پڑھی اور خود اپنے دل و دماغ کو کیسے ہم آہنگ رکھتے ہیں اسٹریسفل زمانوں میں، اور کیسے اس قوت کو اپنے اندر مجتمع کر کے آپ اچھے کام کرتے ہیں. تو ایک طرح سے سمجھیے سیلف ایکسپلوریشن چل رہی ہے.
اس میں میوزک بھی شامل ہے. میں بہت اچھی چیزیں جو کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی وہ سنی, اور صوفی میوزک سے بھی میرا چونکہ لگاؤ ہے تو میں وہ بھی سنتی رہتی ہوں, اور خود کچھ لکھتی پڑھتی بھی رہتی ہوں. جو کتابیں نہیں پڑھی تھیں ان کو پڑھنے کا موقع مل گیا, چیزوں کو ترتیب دینے کا, گھر پر بھی توجہ دینے کا. تو بہت ساری چیزیں میرے انرجی لیول کو جو بوسٹ اپ کر سکتی ہیں, تو ان سے میں اپنے آپ یوٹیلائز کر رہی ہوں اس وقت کو اس طرح. اور لکھنا بہت عمدہ, پڑھنا بھی ہے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. خالد صاحب یہ بتائیے کہ یہ پوسٹ کورونا ورلڈ جو ہم پہ آئے گا کورونا کے گزر جانے کے بعد, آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ چیزیں پرماننٹلی تبدیل ہو جائیں گی؟ جیسے ایجوکیشن سسٹم ہم آن لائن کرنے لگ گئے ہیں وہ ویسے ہی رہ جائے گا, اور مشاعرے بھی زوم پہ ہوا کریں پہلے گے. تو میں میر کا شعر سب کو یاد دلاتا ہوں جناب کہ کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشمے گریہ ناک. واہ, کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشمے گریہ ناک. مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. گیا. واہ واہ. تو جب ہم مژگاں کھولیں گے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس سیلاب کے گزرنے کے بعد, یہ بھی ابھی کہنا بہت مشکل ہے. شاہدہ صاحبہ, میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی تھی. خاتون ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ تو بہت زندگی کا حصہ اپنے گھروں کے اندر گزارتے ہیں صدیوں سے. اب مردوں کو یہ جو ہے نا قید بھگتنی پڑ رہی ہے یا اندر کیا گیا ہے. خالد صاحب نے تو بہت اچھی بات کی کہ وہ خوش ہیں اور اپنی کریٹیوٹی دکھا رہے ہیں. آپ باقی ارد گرد میں لوگوں کے کیا دیکھتی ہیں تاثرات, جو جیسا کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا آئندہ آنے والے جینڈر رولز کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے نصرت آپ نے بہت بیسک سوال کیا ہے, اور اس میں جو میرا ایک مشاہدہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ویسٹ کی طرح فیملی کی جو ایک سینٹرل فگر چونکہ عورت ہوتی ہے, لیکن مرد کا چونکہ بہت زیادہ وقت اپنی باہر کی زندگی میں گزرتا تھا, اس کی بہت سی ریزن ہے معاشی تگ و دو کے ساتھ اور بہت کچھ, تو وہ وقت جو اس کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا یا فیملی کو دینا تھا اس میں بہت زیادہ تیزی سے کمی آ گئی تھی. اور بہت ساری فیملیز میں پاکستان میں ہی دیکھتی رہتی ہوں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ بدنیتی شامل ہو مرد کی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرد بہت بڑی معاشی سٹرگل میں گرفتار تھے, ہمارے یہاں کافی ہیں, اور اس کی وجہ سے فیملی کے ساتھ وہ جو ایک آپس میں مل بیٹھنے کا ایک پلیجر ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں خبر ہونی چاہیے, آپ کو اپنی فیملی کے مسائل کے بارے میں, وہ ہمارے یہاں عورت اکیلی بھگتتی رہی اور بھگتتی رہتی ہے. تو اب یہ کورونا کی وجہ سے جب مرد حضرات بھی ہمارے یہاں گھر بیٹھے ہیں اور ان کی ریلیشن شپ میں سمجھتی ہوں کہیں کہیں تو مجھے نظر آتا ہے کہ خراب ہو رہی ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ اگر کھلے ذہن سے دیکھا جائے گا زندگی کو, تو مرد ریئلائز کریں گے ہمارے یہاں کہ عورتوں پر کتنا زیادہ بوجھ بڑھ گیا تھا, اور کتنا زیادہ, اور وہ ایک ایسی لیبر ہے, وہ ایک ایسی مزدوری تھی جس کا کوئی ریٹرن بھی نہیں تھا. تو اب وہ ویسٹ میں آپ دیکھیے کہ ادارے موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کی سوسائٹی میں عورت کی سفرنگ کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب ریئلائزیشن شروع ہوگی, اور مردوں کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے حصے کی پوری کریں اور عورت اپنے حصے کی, تو ورنہ تو بچوں پر اس کا نفسیاتی اثر بہت برا پڑتا ہے. اگر فیملی بریک ہوئی بھی ہوتی ہے یا فیملی کی ریلیشن شپ بریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی آپ الگ ہوں, لیکن اگر آپ کے تعلق میں ہمدردی, محبت اور اعتماد نہ ہو تو اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر جو ہے وہ بچوں کی زندگی پر یا آئندہ نسلوں پر پڑتا ہے. تو اس اسٹرگل میں عورت تو بہت عرصے سے شامل ہے,
لیکن شاید مرد کو اب احساس ہوگا ہمارے ہاں کہ اپنی فیملی کے اپنے چھوٹی چھوٹی خوشیاں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو میں تو اس طرف سے امید رکھتی ہوں کہ بہتری پیدا ہوگی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب یہ آ گیا ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ، اور ہم باتیں تو چاہے کتابی باتیں کرنے لگیں تو وہ تو کام نہیں آتی، مگر اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہماری ایک گلوبل فیملی بھی بن گئی ہے. تو وہ گلوبل فیملی مثلا یہ کہ اب دیکھیے میں اس وقت یہاں آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں، تو ہم 4 مختلف لوگ ہیں اور وہ ایز اے فیملی ہی یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں اور ڈائلاگ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہماری آئندہ نسلوں میں ہمارے بچے بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں گے. تو ہمیں اس تبدیلی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں ان کو بھی اسپیس دینی ہے، بچوں کو، کہ وہ اب ایک ایسی دنیا کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو کہ بالکل اس اسٹرکچر میں ڈفرینٹ ہوگی جو ان کے ماں باپ نے دیکھی تھی، جو زندگی گزاری تھی. اور اس میں ہیومن ریلیشنس کی بھی جو نوعیت ہوگی وہ کافی حد تک بدلی ہوئی ہوگی. تو فی الحال تو بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے کہ آئندہ کیا ہوگا اور آئندہ زندگی کس طرف لے جائے گی، مگر مجھ کو زیادہ مطلب اچھی تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ان کو کلوز اپ دیتے واہ، آواز آتی ہے؟ بہت خوبصورت. بالکل.
خیریت ہے صاحب؟ اتنی بہت دل واقعی میں بہت خوبصورت بانسری کی دھن سنائی ہمیں اور ماحول بنا دیا سچ میں. اب ہم اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے شاہدہ صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ اس دوران جو آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے جذبات کا، جس میں سے ایک تو بہت ہی خوبصورت ہے جس طرح آپ نے خیریت کی اپنی اطلاع ہم سب دوستوں کو دی کہ آنکھوں میں لے کے اشک رواں خیریت سے ہوں، وہ یہ والی غزل سنائیے اور دوسری کوئی اپنی نظم جو لکھی ہے وہ سنائیے. میں پیش کرتی ہوں ایک غزل جو اصل میں سب کچھ لکھا جاتا ہے، جب وہ واقعہ وہ بات گزر جاتی ہے اس کے بعد اس سے بات لکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو فوری فیلنگس بھی ہوتی ہیں نا، یہ بھی بعض دفعہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو جب احباب بار بار خیریت پوچھ رہے تھے تو میں نے کوئی ایک قسم کا ایک منظوم اطلاع انہیں دی تھی، کیونکہ میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ وطن سے دور ہوں اور اس طرح کے معاملات ہیں. تو غزل کے اشعار ہیں کہ جانے یہ کس جگہ ہوں کہاں خیریت سے ہوں، جانے یہ کس جگہ ہوں کہاں خیریت سے ہوں، اے رہ گزار عمر رواں خیریت سے ہوں. جانے یہ کس جگہ ہوں کہاں خیریت سے ہوں، اے رہ گزار عمر رواں خیریت سے ہوں. اور ویراں ہیں سارے کوچو بازار و راستے، ویراں ہیں سارے کوچو بازار و راستے، میں بھی اسیر قید مکہ خیریت سے ہوں، میں بھی اسیر قید مکہ خیریت سے ہوں. اور موج نفس اداس ہے ساز حیات چپ، موج نفس اداس ہے ساز حیات چپ، آنکھوں میں لے کے اشک رواں خیریت سے، آنکھوں میں لے کے اشک رواں خیریت سے، کرنے میں کوئی کام بھی دل لگ نہیں رہا، کرنے میں کوئی کام بھی دل لگ نہیں، سب ملتوی ہیں سارے جہاں سب ملتوی ہیں سارے جہاں خیریت سے ہوں. اور کیا ہو تمہارے رنج و الم ذکر انبساط، کیا ہو شمار رنج و الم ذکر انبساط، ایسا حساب سود و زیاں خیریت سے ہوں. کیا ہو شمار رنج و الم ذکر انبساط، ایسا حساب سود و زیاں خیریت سے ہوں. اور شاید کہ گفتگو کا ہنر بھی ہوا ہے کم، شاید کہ گفتگو کا ہنر بھی ہوا ہے گم، شاید کہ گفتگو کا ہنر بھی ہوا ہے گم، اب بے صدا ہے چشم و زبان خیریت سے ہوں، اب بے صدا ہے چشم و زبان خیریت سے ہوں. اور خانہ نشی ہوں بن گئی تنہائی انجمن، خانہ نشی ہوں بن گئی تنہائی انجمن، یادوں سے اٹھ رہا ہے دھواں خیریت سے ہوں، یادوں سے اٹھ رہا ہے دھواں خیریت سے ہوں. اور کافی ہے برقرار ہے سانسوں کا سلسلہ، کافی ہے برقرار ہے سانسوں کا سلسلہ، اب تک نہیں ہے جاں کا زیاں خیریت سے ہوں، اب تک نہیں ہے جاں کا زیاں خیریت سے ہوں. اور آخری شعر ہے کہ یا رب
رہیں سکون سے میرے خیریت طلب. اور یہ واہ شعر آپ سب کی واہ نظر کرتی ہوں، آپ سب دوستوں کی بھی واہ، اور واہ جو واہ، بہت واہ، اچھا مکتا ہے، آئے. بہت واہ اچھا واہ واہ مکتا ہے. واہ کہ واہ. یا رب رہیں سکون سے میرے خیریت طلب. یا رب رہیں سکون سے میرے خیریت طلب. میں دوست دارے دل زدہ کنم خیریت سے ہوں. واہ واہ، واہ میں دوست دارے دل دارے زدہ دل کنم. زدگاں خیریت سے. واہ میں واہ دوست دارے سارے دل 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 زدہ زدہ. ہاں، خیریت بہت سے اچھا ہوں. واہ بہت بہت جانے کس جگہ ہوں کہاں خیریت سے ہوں. اے رہگزارے عمر رواں خیریت سے ہوں. واہ بہت واہ واہ واہ. واہ. جی میں آخر میں صرف ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ رضوان صاحب کے جو فریم میں آپ ایک پھول دیکھ رہے ہیں، یہ میں اسے بتانا چاہ رہی ہوں، ہمارا پروگرام جب شروع ہوا تھا تو یہ پھول نقلی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. یہ جو بلوم ہوا ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہم اچھے دنوں کے لیے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور واقعی میں مجھے خوشی ہوئی بہت دیکھ کر کہ اپنے سیٹ میں آپ کو جو روزانہ آپ روٹین میں چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ اچھی چیز دیکھی جائے. تبدیلی اچھی ہو تو ہمیشہ آپ کو خوشگوار احساس دیتی ہے. آپ سب کی میں آمد کا بہت شکریہ. میں رضوان صاحب کے عقب میں پھول نہیں دیکھ رہا ہوں، میں رضوان صاحب کو پھول دیکھ اور رضوان آپ کو معلوم ہے کہ اپنی زندگی ایک نام ہے کہ کس نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا، اور نصرت یہ ساری جی محفل سجانے کا بہت شکریہ. Thank بہت you آپ so لوگوں much. کا بہت شکریہ بھائی. اس Okay. سب قسم اپنا کی خیال رکھیں. جی غیر مرئی محفل ٹھیک ہے، اس کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خیر، خدا حافظ. خدا حافظ. بہت نوازش. شکریہ.